بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں کچھ الگ محسوس کرو یا تمہارے رزق میں تنگی یا کاروبار میں دقت پریشانی آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہے اور اپنے نفس کی بات کو مانا ہے، اسی لیے جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ ضرور کرے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اسلامک گھٹنا یا یوں کہیں کہ اسلامک واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مسلم لوگ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو کیوں اتنا مانتے ہیں۔ اس واقعے کو جاننے کے بعد آپ کو اللہ کی شکتیوں اور طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا چمتکار آپ کے پیروں تلے زمین کھسکا دے گا۔ آپ اس واقعے میں اللہ کے کرشمے کو سن حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا اور جو غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور اگر گاؤں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو نظر آتی تو اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا اسے۔ اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، مجھے گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ لڑکی تھی تالاب میں نہانے کے لیے گئی تھی، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا تو اسی تالاب سے ہوا، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس جیسی لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا، اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی، اور اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراً ہی ایک خط لکھو۔ خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے بھیج دیا گیا۔ اور دوستو، آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراً اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے پتا کو وہ خط دیا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے اس خط کو پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی خط کے اندر یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اسی لیے تم آج رات اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم گھر چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے خاندان والوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستوں، باپ نے جب ایسی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ میرے پیارے دوستوں، اب میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے، اس نے ہمیشہ سے ہم لوگوں کی مدد کری ہے، کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ تو آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ فوراً ہی، یعنی کہ جو اس لڑکی کا باپ تھا، وہ اس گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور اس نے اپنی بات رکھی۔ ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے، اور میں اگر تمہاری ایسے وقت میں مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان والوں کو قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اسی لیے میں ہرگز تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ تو دوستوں، ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ اسے بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے اس ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے بات کہی کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے
کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے، تو آگے بھی وہ ایسے ہی مجھے بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج کے لیے چلے جائیں، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو، باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا، اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا ہے؟ تو دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا، کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی اس گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا۔ یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو لوٹ کر لے جا چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا، ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہی سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں، اسی لیے تمام سامان لوٹانے آیا ہوں۔ دوستو، جو یہ یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا، میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میری ایک بات مانو گے۔ تو ڈاکو کہنے لگا، ہاں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہے اس کے اندر سونے کی جو اشرفیاں رکھی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو، آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھیں ان کو لے کر آ گیا۔ اور دوستو، جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو اور تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی، مجھے بھی بتاؤ۔ دوستو، ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس وقت وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا،
اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے اور اب اس کے اندر اشرفیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچا سکے۔ اب اس چیز سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے۔ ساتھ ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔